الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور یہود و نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی دین کی پیروی کرنے لگے. آپ ان سے کہہ دیجئے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہے، اور اگر آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں تو آپ کو اللہ سے بچانے والا حمایتی یا مددگار کوئی نہیں ہوگا. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا اسے پڑھنے کا حق ہے، اور یہی لوگ حقیقت میں اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اور جو لوگ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. آیت نمبر 120 اور 121 سورہ البقرہ. سامعین محترم، جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے اس رب نے اس کائنات کے اندر رہنے کے قاعدے، اصول، ضابطے بھی بنائے ہیں، اور بالخصوص انسانوں کے لیے دنیا کا سب سے بہترین مذہب، دنیا کا سب سے اعلیٰ مذہب اور دنیا کا سب سے خوبصورت مذہب اسلام پسند کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. بس اب دنیا کا کوئی اور مذہب دین نہیں ہے.
نہ یہودیت دین ہے، نہ عیسائیت دین ہے، نہ کوئی اور مذہب دین ہے۔ اب اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی اسی نے یہ فیصلہ فرما دیا، جس اللہ نے آپ کو اور مجھے بنایا اس نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب قابل قبول نہیں۔ پھر اسی اللہ نے یہ قانون بنایا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فرمایا کہ دنیا والوں پر جبرن دین مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ جبرن تو اللہ نے نہیں مسلط کیا، اللہ چاہتا تو دنیا والوں کو، ساری کی ساری دنیا والوں کو اللہ کیا کر دیتا؟ مسلمان کر دیتا، ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ کام مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بنایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کے راستے اللہ کے پاس ہیں، ہدایت اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا۔ پھر یہ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ حق کی تلاش میں نکلتے ہیں، حق کو ڈھونڈتے ہیں، حق کے متلاشی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے حق کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ حق مل جاتا ہے، حق ڈھونڈنے والوں کو حق مل جاتا ہے۔ سلیمان فارسی کہاں سے چلے تھے؟ فارس سے چلے، اور دنیا کا ہر مذہب انہوں نے قبول کیا، اور آخر کار جو ان کا جس مذہب کو ڈھونڈ رہے تھے، جس کو تلاش کر رہے تھے، جو آسمان کی چھت کے نیچے سب سے خوبصورت اور سب سے پیارا مذہب تھا اسلام، اور سب سے عظیم شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب ان کو ملی تو ساری کی ساری بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا بس یہی مذہب مجھے تلاش تھا، یہی شخصیت کی تلاش تھا۔ تو جو لوگ ڈھونڈتے ہیں ان کو دین اسلام مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو دین کو قبول کر چکے ہیں ان پر لازم ہے کہ اس دین پر عمل کریں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کے پاس اختیارات ہیں، چاہے قبول کر لے چاہے نہ کرے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فرمایا کہ کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ آپ اسلام کو قبول کریں، کیونکہ اللہ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ اب جو چاہے حق کو قبول کر لے اس کے لیے جنت ہے، چاہے باطل کو قبول کرے اس کے لیے جہنم ہے۔ اب راستے تو خود تلاش کر رہے ہیں نا آپ نے، آپ کا فائدہ کس میں ہے، آپ کی آخرت کس میں ہے، آپ کی بقا کس میں ہے، آپ کی دنیا اور آخرت کی نجات کس میں ہے، آپ نے خود اس کو ڈھونڈنا ہے، خود اس کو تلاش کرنا ہے، خود اس پر عمل کرنا ہے۔ اسلام تو ترغیب دیتا ہے، جبرن یہ اسلام نہیں کہتا کہ آپ کسی کو زبردستی مسلط کریں۔ اور پوری تاریخ اسلام 1400 سال گواہ ہے ہماری تاریخ کے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی ایک فرد ایسا ہو جس کو جبرن اسلام قبول کروایا گیا ہو۔ ایک قوم ایسی نہیں ہے دنیا کے اندر جن کو جبرن اسلام قبول کروایا گیا، ایک خطہ ایسا نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کی حکمرانی 62 لاکھ مربع میل پر تھی، 3 بر اعظم اس میں آتے تھے، ایک واقعہ بھی دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو، کسی فرد کو، کسی علاقے کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ہاں یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ آپ نے اپنے دین پر، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب وہ لا الہ الا اللہ کا پابند ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ اسلام کی عمارت میں داخل ہو گئے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب باہر جانے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ اب جو اس کو چھوڑے گا وہ مرتد ہوگا، اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ یہ اسلام کے واضح اصول ہیں، صریح اصول ہیں، یہ قرآن پاک نے سارے اصول بیان کیے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا جب آپ اپنے مذہب پر ہیں، اسلام پر ہیں، تو آپ نے دنیا کے تمام مذاہب سے برات کا اظہار کرنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ
اعبدکم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. فرمایا کہ اے کافروں، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے، اور جس کی ہم کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ جس کی تم کر رہے ہو ہم کبھی نہیں کریں گے اس کی. پھر فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے. ہم اپنے دین پر راضی ہیں، ہم اپنے دین پر قائم ہیں. ہم تمہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے دین کے اندر سے بغاوت نہیں پیدا کر سکتے، اپنے دین کی حلیت کو ہم نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. دیکھا جائے گا قیامت کے دن کون سچ ہے اور کون باطل ہے. پھر یہ بھی فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. فرمایا جو اسلام کو چھوڑ دے گا قبول کرنے کے بعد، وہ سزا تو قتل کے لیدہ ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارا محتاج ہے. اللہ تمہاری وجہ سے اللہ کی مملکت قائم ہے، تمہاری وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے. فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. وہ اللہ کی بات مانیں گے، اللہ ان کی بات مانیں گے. وہ اللہ کی رضا تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں اس بات کا کہ ہم اللہ کی دین کے اوپر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا نظام چلے گا. ہم سارے کے سارے مل کر بغاوت کا اعلان کر دیں، اللہ تعالیٰ کی مملکت میں رائے کے دانے کے برابر فرق نہیں آئے گا. اور ہم سارے کے سارے مل کر ماننا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھتی نہیں ہے. وہ عظیم ہے اور عظیم ہے اور ہمیشہ سے عظیم ہے، ہمیشہ عظیم رہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو مسلمان ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین. فرمایا کہ ان کو مشرکوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، دیگر ادیان باطلہ سے ان کو برات کا اظہار کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ سارے ٹھیک ہیں اور سارے ہم ایک ہیں اور سارے ہم انسان ہیں. یہ کسی نے نہیں کہا کہ انسان نہیں ہے، سارے انسان ہیں، لیکن ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا دین یہ بات کہتا ہے، ہمارا اسلام یہ بات کہتا ہے کہ ہماری محبت کی بنا اسلام کی بنا ہونی چاہیے، ہماری نفرت کی بنا اسلام کی بنا ہونی چاہیے. الولاء والبراء، ہم محبت کس سے کریں گے؟ اسلام کی بنیاد سے کریں گے، اسلام کی بنیاد پر کریں گے. ہم نفرت کیوں کریں گے؟ اسلام کی بنیاد کی وجہ سے کریں گے. جو مسلمان ہوگا اس سے محبت کریں گے، جو مسلمان ہوگا اس سے عقیدت رکھیں گے، جو مسلمان ہوگا اس سے تمام تر حقوق اس کو دیں گے. جو مسلمان نہیں ہوگا، جو حقوق شریعت نے متعین کی ہیں کفار کے وہ تو دیں گے، اس سے ہٹ کر کوئی حق نہیں دیں گے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، آپ کے اور میرے نہیں. ہم یہاں بیٹھ کر کوئی قانون سازی نہیں کر رہے. یہ میرے رب نے 1400 سال پہلے جو قرآن نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس قرآن کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں. تو یہ دنیا کے اندر آج بھی تاریخ گواہ ہے، کوئی ایک واقعہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کسی کو جبرن اسلام قبول کروایا. یہ بات اب ذہن میں رکھ کر دوسری طرف بھی نقشہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر لاکھوں مسلمان ایسے ہیں، لاکھوں مسلمان جن کو جبرن اسلام سے روکا گیا، جن کو جبرن اسلام سے روکا جاتا ہے، نماز سے روکا جاتا ہے، روزے سے روکا جاتا ہے، زکات سے روکا جاتا ہے، جن کو پردے سے روکا جاتا ہے، مسلمان کو داڑھی رکھنے سے روکا جاتا ہے. جگہ جگہ پر مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جو بھی یہ بات کہتے ہیں ہمارے ہاں مذہب آزاد ہے، ہمارے ہاں مذہب پر کوئی قتل نہیں ہے، ہمارے ہاں سیکولرزم ہے، ہم سیکولرزم کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے ہاں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہمارے ہاں آزادی ہے. ان کا مکروہ چہرہ یہ ہے کہ کسی کو پردہ نہیں کرنے دیتے، کسی کو داڑھی نہیں رکھنے دیتے، کسی کو اسلام پر چلنے نہیں دیتے. کیوں؟ کہ ان کی ساری دشمنیاں اس بات پر ہیں کہ ہم اسلام کو روک دیں، ہم دنیا کو اسلام کی طرف نہ آنے دیں. امریکہ جو دنیا کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے، حقوق انسانی کا چیمپئن ہے، اس نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے، وہ چاہتا ہے کوئی اسلام قبول نہ کرے. ان کے الفاظ تھے کہ ہم مسلمانوں کو ہر جگہ پر جا کر ماریں گے، لیکن میرے اللہ کا فیصلہ تو کچھ اور تھا، میرے اللہ نے کچھ اور لکھا ہوا تھا، اور میرے اللہ کے فیصلے غالب ہیں. وہ یہ چاہتے تھے ہم مسلمانوں کو ان کی جگہوں پر ماریں گے، اللہ نے ان کو ان کی جگہوں پر مارا.
اللہ نے ان کو نیست و نابود ان کی جگہوں پر کیا، ذلت و رسوائی ان کو اللہ نے دی۔ تو دنیا کے اندر آپ نقشے پر دیکھیں، آج بھی روہنگیا کے مسلمان، برما کے مسلمان، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کسی ملک سے جنگ کی ہو، اس نے کسی علاقے کی بغاوت کی ہو، انہوں نے کسی کی بات کو نہ مانا ہو، انہوں نے جنگ، صرف قصور کیا ہے؟ روہنگیا مسلمان، برما کے مسلمان جو آج بھی 4x4 کے پنجروں میں وقت گزار رہے ہیں، ان پنجروں کے اندر جانور نہیں رہ سکتے جہاں پر ان کی فیملیاں رہتی ہیں۔ سزا کس بات کی ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ قصور یہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ دنیا کے اوپر سب سے زیادہ روہنگیا کے مسلمان، برما کے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے گئے، کوئی ملک تسلیم نہیں کر رہا ان کو، برما والے وہاں سے نکالتے ہیں، دوسری طرف سے دھکیلتے ہیں، 2 مہینے 3 مہینے سمندروں کے اندر کشتیوں کے اوپر وہ لوگ رہتے ہیں، کوئی ملک ان کو لیتا نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ مسلمان اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں، ہم ان کو قبول کر لیں۔ مسلمانوں کو اسلام سے روکا جاتا ہے، جو قبول کرتے ہیں ان پر راستہ حیات تنگ کیا جاتا ہے۔ کیا قصور ہے کشمیر کے مسلمانوں کا؟ 2.5 سال بیت گئے ہیں، لاک ڈاؤن ہوئے، آپ کے یہاں 10 دن لاک ڈاؤن ہوتا ہے، 5 دن لاک ڈاؤن ہوتا ہے، حشر نشر ہو جاتا ہے، معیشت آپ کی بیٹھ گئی، سارے کا سارا نظام تتر بتر ہو رہا ہے، لوگ حکومت کو کوستے ہیں، حکومت لوگوں کو کوس رہی ہے، ملک کا نظام ہی الٹ پلٹ ہو گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ لیکن یہ بتلائیے کہ کشمیر کے مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے؟ کیا قصور ہے ان کا؟ کیا جرم ہے ان کا؟ جرم یہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس لا الہ الا اللہ کی سزا دی جا رہی ہے، انہیں کہا جا رہا ہے یا اسلام چھوڑو یا ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، یا آزادی کا نام لینا چھوڑ دو، یا مسلمانوں کا نام لینا چھوڑ دو۔ آج تم چھوڑ دو گے، ہندو بن جاؤ، تم ہمارے بھائی بھائی۔ اور ہندوستان کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو جبرن گھروں سے پکڑ پکڑ کر اس نعرے پر ہندو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ واپس اپنے گھر آ جاؤ۔ باقاعدہ طور پر حکومت نے ایک پالیسی متعارف کروائی ہندوستان کے اندر کہ جس میں یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کے آباء و اجداد ہندو تھے، آپ لوگ مسلمان بنے، آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا، آج آپ واپس اپنے مذہب کے اندر آ جائیں، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، مکان بھی بنا کے دیں گے، نوکریاں بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پالیسی بنی 6 سال ہو چکے ہیں، مودی کے دور میں یہ پالیسی بنی، 6 سال ہو گئی یہ پالیسی بنی، ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ دیے انہوں نے۔ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب قبول کیا، ایک بندہ بھی ایسا نہیں، جبرن کہا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے سارا کچھ۔ لیکن اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ نے اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اللہ نے مسلمانوں کے لیے آزمائشیں ضرور رکھی ہیں، لیکن آخر کار مسلمانوں کے کلیجے اللہ نے ٹھنڈے کرنے۔ یہی ہندوستان جہاں پر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، یہی ہندوستان پھر دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے عروج کا اور اسلام کے پھیلنے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ تو سامعین محترم، یہ ساری بات مد نظر رکھنے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے، اور اس کے مد مقابل پاکستان کے اندر کیا کھیل کھیلنے کو جا رہا ہے، کیا ہونے کو جا رہا ہے۔ ہم روتے ہیں امریکہ کو، ہم روتے ہیں ہندوستان کو، ہم روتے ہیں دنیا کے دیگر کافروں کو، لیکن ہمیں تو اپنے گھر میں رونا پڑ گیا کہ یہاں پر آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا قانون بنتے کو جاتا ہے، حکومتیں تیاری کرتی ہیں، ڈرافٹ بنتے ہیں، بل بنتے ہیں، کمیٹیوں کے اندر پیش ہوتے ہیں، ان پر ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ بل پاس کروا لیے جائیں، یہ بل پاس ہو جائیں، اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ہم FATF سے نکل جائیں، فائدہ یہ ہوگا ہمیں مالی مفاد حاصل ہوگا، فائدہ یہ ہوگا ہمارے ملک کے قرضے کم ہو جائیں گے، فائدہ یہ ہوگا ہمارے اوپر پابندیاں نرم ہو جائیں گی۔ اور وہ بل کیا ہے؟ وہ بل سارے کے سارے، پہلے ایک بل پاس ہوا جس کو ہم وقف کا بل کہتے ہیں، 1400 سال میں ایسا خوفناک بل نہیں بنا پوری دنیا میں، یہاں تک کہ کسی کافر ملک میں نہیں بنا جو یہاں پاکستان کے اندر بنا ہے۔ یہ وقف، یہ زمینیں وقف کس کے لیے؟ یہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے وقف ہے، اللہ کے لیے وقف رہیں گی۔ یہ مساجد وقف ہیں، مدارس وقف ہیں، ان اوقاف کے اوپر، ان وقف کے اوپر جو اللہ کے نام پر وقف ہو، کہا یہ نہیں ہو سکتا کوئی وقف کرے، وقف کرے گا حکومت قبضہ کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بندہ وقف کرنے کی جرات ہی نہ کرے۔
کوئی وقف کرے گا حکومت پہلے اس سے پوچھے کہ آپ نے کیوں وقف کیا, اگر کریں گے تو آپ ہمیں دیں گے, نہیں تو آپ نہیں کر سکتے ہیں. ایسا خوفناک قانون, ایسا غلط قانون, ایسا کالا قانون حکومت نے باقاعدہ طور پر بنایا اور بنا کر اسمبلی کے اندر پیش کی اور راتوں رات منظور بھی کروا لی. اس کے بعد ایک اور بل آیا, وہ بھی خلاف اسلام, خلاف دین, خلاف شریعت, خلاف قرآن و سنت. وہ کیا تھا؟ وہ بل, اسے یہ نام دیا گیا کہ یہ عورتوں کے حقوق کا بل ہے. عورتوں کے حقوق کے نام پر اتنے ہولناک کھیل کھیلے گئے, اتنے خوفناک باتیں کی گئی. الامان والحفیظ, اگر وہ بل آپ پڑھ لیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, میڈیا پہ جائیں, ان پر سرچ کریں, وہاں دیکھیں اس بل کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی ہیں, آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ اگر یہ بل اس ملک کے اندر آ گیا تو یہ تو یورپ سے بدتر حالات ہو جائیں گے. اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے گا اس ملک سے, نظام ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس کا شرازہ نکل جائے. ایسے بل کس کے کہنے پر لاتے ہیں؟ کون یہ بل بناتا ہے؟ جبکہ آپ کے آئین کے اندر لکھا ہے, یہ آپ کا آئین ہے, یہ آئین پاکستان ہے, آئین پاکستان کی اسلامی دفعات ہیں, ان کے اندر لکھا گیا ہے کہ کوئی اس ملک کے اندر, پاکستان کے اندر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے قرآن و سنت کے خلاف کوئی ایک قانون بھی پاس کرے, ایک قانون پاس کرے, کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. کون ہے پھر اس آئین کے خلاف چلتا ہے؟ آئین کے بنانے والے, آئین کے اوپر حلف اٹھانے والے, آئین کی قسمیں اٹھانے والے اور آئین کے لیے سب کچھ کرنے والے آئین کی دھجی اڑا رہے ہیں, آئین کی دھجی اڑا رہے ہیں. پھر جب کوئی بولتا ہے تو کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں, آپ اس آئین کو تباہ کریں, آپ اس آئین کی بات نہ مانیں, آپ اس متفقہ آئین کی دھجی اڑا دیں اور قرآن و سنت کے مخالف بل لے کر آئیں اور آپ کے خلاف کوئی بات نہ کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کے خلاف اس ملک کے اندر جب بھی کوئی ایسی چیز آئے گی اس کے خلاف علماء کرام بولیں گے, اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے, احتجاج ہوگا, اور جہاں تک ہم حق رکھتے ہیں وہاں تک ہم جائیں گے اسلام کے لیے اور قرآن و سنت کی بقا کے لیے. ایسا نہیں ہوگا, یہ ڈھیر نگری ملک پاکستان میں نہیں بچنے دیں گے ہم, جس طریقے سے کوئی مچانا چاہتا ہے. اب ایک اور بل لے کر آئے ہیں جو ان تمام بلوں سے خوفناک ہے اور سیاہ اور کالا قانون ہے وہ, اور وہ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص 18 سال تک اسلام قبول نہیں کر سکتا. اسلام پر پابندی, اسلام قبول کرنے پر پابندی. ظالم و شرم نہیں آتی؟ تم اسلام قبول کرنے پر پابندی ملک پاکستان کے اندر لگا رہے ہو, جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے. امریکہ کے اندر پابندی نہیں ہے, چائنا کے اندر پابندی نہیں ہے. چائنا جیسا ظالم ملک جس نے مسلمانوں کو قید خانوں میں رکھا ہوا ہے, وہاں پر بھی پابندی نہیں ہے کہ آپ 18 سال سے پہلے اسلام قبول کریں. آپ نے پاکستان کے اندر یہ بل لے آئے آپ کہ 18 سال تک کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں 18 سال کے بعد جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ سیشن جج کے پاس جائے گا, وہاں درخواست دے گا. سیشن جج 3 مہینے تک اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھے گا, تقابل ادیان کا مطالعہ کروائے گا. اس کے بعد اگر سیشن جج سمجھے گا کہ یہ اسلام قبول کرنے کا اہل ہے, سیشن جج اس کو کلمہ پڑھوائے گا. بصورت دیگر کیا ہوگا؟ بصورت دیگر جس مولوی نے, جس مسلمان نے, جس علاقے کے بندے نے اس کو اسلام پر مائل کیا ہوگا اس کو 10 سال کی قید ہو جائے گا. یہ پاکستان کے اندر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ملک پاکستان کے اندر اس طرح کے گھٹیا قانون, بنیادی انسانی حقوق کی پامالی, قرآن و سنت سے انحراف اور آئین پاکستان سے دغا, یہ اس ملک کے اندر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. اللہ کی قسم ہے ایسے نہیں ہوگا, یہ زوال کی علامت بنے گی. آپ ملک کے اندر جو مرضی ہے جو اپنا کھیل کھیلتے ہیں, ہم تو خاموش بیٹھے ہیں کہ چلے دنیا لگی ہوئی ہے ان کے ساتھ, جواب دینے والے جواب دیتے ہیں. لیکن آپ جب قرآن و سنت کے خلاف جائیں گے, آپ جب بنیادی انسانی حقوق کے خلاف جائیں گے, آئین پاکستان کے خلاف جائیں گے, تو اس ملک کے اندر ہم کسی کو ایسا نہیں کرنے دیں. پاکستان یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے, یہ ہمارے خاندانوں نے قربانیاں دی ہیں, ہماری نسلوں نے قربانیاں دی ہیں. آج بھی کشمیر کے اندر مسلمان پاکستان کے پرچم میں دفنائے جا رہے ہیں, اور یہاں پر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کیا منہ دکھائے ان لوگوں کو
کہ جو پاکستانی پرچم میں دفنائے گئے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں پاکستان ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور پاکستان کے اندر یہ کچھ کھلایا جا رہا ہے کہ آپ ایسا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں، ایسا قانون تیار کر رہے ہیں کہ جو 18 سال تک اسلام قبول کر ہی کوئی نہ سکے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے، قومی اسمبلی کی ایک خاتون ممبر جو گجرانوالہ سے ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، مسلم لیگ سے اس کا تعلق تھا، اسلام اس نے قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا انٹرویو آج بھی موجود ہے، انٹرویو سن لیں اس کا۔ اس نے کہا پاکستان کے اندر ہندو بننا آسان، پاکستان کے اندر پارسی بننا آسان، پاکستان کے اندر کافر اور مشرک بننا آسان، پاکستان کے اندر مسلمان بننا سب سے مشکل کام۔ وہ خاتون یہ بات کہتی ہے جو قومی اسمبلی کی ممبر ہے، اس نے کہا مجھے کلمہ کوئی نہیں پڑھاتا تھا، ڈر کے مارے میرے اوپر کیس ہو جائے گا، مجھے کلمہ کوئی نہیں پڑھاتا تھا، مجھے لکھ کے کوئی نہیں دیتا تھا، کیوں؟ میرے خلاف کیس ہو جائے گا۔ سندھ سے چند بچیاں مسلمان ہوتی ہیں، ان کو اسلام آباد میں لایا جاتا ہے، سیشن کورٹ نے پوچھا، انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی سے قبول کرتے ہیں، ہائی کورٹ نے پوچھا، کہا اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، سپریم کورٹ نے پوچھا، کہا اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، پھر بھی سپریم کورٹ نے واپس بھیج دیا ماں باپ کے پاس۔ کیوں؟ کہ جب 18 سال کی ہوں گی، ابھی بچیاں ہیں، 18 سال کی ہوں گی، اس کے بعد عقل آئے گی، اس کے بعد ہم پوچھیں گے، پھر ان کا اسلام قبول کریں گے۔ یہ دادے کیا کھیل کھیل رہی ہے؟ یہ کون سا قانون ہے، کون سا دستور ہے جو آپ نے نافذ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کے پاس گئے، بچہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بچہ تھا، معصوم تھا، بیمار تھا، آخری اس کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باپ کے سامنے اس کو دین کی دعوت دیتے، اور ہوا کیا؟ آخری لمحات میں اس بچے نے اسلام قبول کیا، آخری لمحات میں اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ کی چادر مبارک گر گئی، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور آپ یہ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیری ساری تعریف ہے کہ تو نے ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ آپ بچوں کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں؟ بچہ اسلام قبول نہیں کرے گا، 18 سال کے بعد کیسے اسلام کوئی قبول کرے گا؟ 18 سال کے بعد جو قبول کرے گا کون قبول کروائے گا؟ عدالتیں قبول کروائیں گی؟ آپ کا یہ سسٹم قبول کروائے گا؟ جو پورے کا پورا سسٹم ان کے مرہون مندر این جی اوز چلاتی ہیں، پیسہ دیتی ہیں، روپیہ خرچ کرتی ہیں، ان کو بنگلے دیتے ہیں، مکانات دیتے ہیں بنا کر، یہ لوگ آپ کا نظام بنائیں گے اسلام کا؟ اس ملک کے اندر بہت خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے خدا اپنی نسلوں کو بچائے، اور حکومت وقت سے گزارش ہے خدا ایسے کالے قانون نہ لے کر آئے جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ ایسے اگر قانون آئے تو ملک کے اندر جو افراتفری پیدا ہوگی اس کی ذمہ دار یہ حکمران، ملک کے اندر جو انارکی پھیلے گی اس کے ذمہ دار یہ حکمران ہوں گے۔ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اہل ایمان، آپ جیسے اہل ایمان اور آپ جیسے مسلمان اگر زندہ رہے تو حکومتوں کو یہ جرأت نہیں ہوگی اس طرح کے فیصلے کریں، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، بیرونی آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کے فیصلے نہیں کریں گے، نہ ہم ہونے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت علی نے 6 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، حضرت انس نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں آپ کو بتلاتا سینکڑوں ایسے بچے ہیں، کسی نے 8 سال کی عمر میں، کسی نے 6 سال کی عمر میں، کسی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے۔ آپ رسول اللہ کی زندگی پر زد لگا رہے ہیں، آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، ایسے قوانین بنا رہے ہیں جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی مجروح کریں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہوگا، نہ ایسا کوئی ہونے دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر اسلام کے جو دفعات ہیں، اسلامی جو قوانین ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کے اندر اللہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا